السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ابو بکر عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ابو بکر عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہماری جان اور مال سب کچھ آپ پر قرباں۔ ابو بکر عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے جان مال سب کچھ آپ پر قرباں۔ غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، غلامان محمد جان دینے سے ڈرتے نہیں، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ربیع الاول کی 19ویں تاریخ سن 1447 ہجری بمطابق 12 ستمبر 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے اس مبارک دن میں ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے، اور خصوصاً آج کی مجلس کو بھی قبول فرمائے، اور مقدم اور آگے
آنے والے کے اللہ تعالی کے قدم کو اور ان کے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچنے کو قبول فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ جو محبت کا لفظ ہے، اس محبت کا مفہوم کیا ہے؟ حضرات علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہر قول و فعل سے محبت کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پوری طرح اطاعت اور فرما بردار بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں محبت اور محبت کا مفہوم۔ اسی لیے اس محبت کی تعریف میں حضرات علماء کرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ محبت کی تعریف اس طرح کی ہے کہ المحبت اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اور زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اور زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ قرآن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پیش کرتا ہے، اسی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں باتیں رکھتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کا ذہن و دماغ میری طرف ہونے چاہیے اور آنکھیں بھی میری طرف ہونی چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں خطیب۔ قرآن مجید میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹوں، تمہارے باپ، بیٹے، بھائی اور اسی طریقے سے تمہاری عورتیں اور خاندان، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان اور رشتہ داریاں اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت، اور اسی طریقے سے وہ تجارت جس کے ٹھپ ہونے، جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اگر ان تمام چیزوں سے محبت تمہاری زیادہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے سے، ان تمام چیزوں کو تم پیارا سمجھتے
عزیز سمجھتے ہو؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے آگے فتربصوا کہ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے سکتا. بڑی ہی عجیب و غریب آیت ہے اور ایک امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ امت مسلمہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے محبت ہے اور اسی طریقے سے تمہیں اپنی بھائیوں سے محبت ہے، تمہیں اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے محبت ہے اور وہ مال جس کو تم نے کمائے ہیں اس سے محبت ہے اور وہ تجارت جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، تو پھر اور اسی طریقے سے وہ حویلیاں جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں یہ سب چیزیں عزیز ہے تو پھر اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو. اس آیت کے بارے میں مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری جب مکہ مکرمہ کے اندر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہجرت نہیں کر رہے تھے. کچھ تو نکل گئے اور کچھ نے نکلنا اچھا نہیں سمجھا ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے. ان کو حویلیاں محبت، ان کو گھر بار محبت، ان کو تجارت محبت، ان کو باپ اور اسی طریقے سے بیٹے محبت، ان کو بیویاں اور جڑواں محبت ہے. اللہ نے فوراً ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا پھر اللہ کا انتظار کرو کس کے؟ امر کا، یعنی اللہ کے عذاب کے آنے کا. آج اس آیت پر ہم غور کر لیں. آج ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، ہماری دکان بند ہو جائے گی، اسی لیے ہم جمعے کو پہلے نہیں آئیں گے. اور اسی طریقے سے ہم تجارت اور کاروبار کو نہیں چھوڑیں گے. اس میں نقصان ہے، اگر ہم پہلے چلے جائیں تو نقصان ہے. کیا پتا 1000 1500 ابھی تھوڑی دیر ہم رہ لیتے تو اچھا ہوتا. اگر کاروبار کے ٹھپ ہونے کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اللہ کے امر کا، اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار. آج وہ کہاں ہے مسلمان جو اللہ کی ان آیات پر غور و فکر نہیں کر رہے اور مسجدوں کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، چاہے فجر ہو. ان مسلمانوں کو یہ آیت مبارکہ جھنجھوڑ رہی ہے کہ اگر تم اسی طرح کرتے رہو گے اور عادت اور سستی بنا کر رہو گے، تمہاری کاہلی اور تمہاری سستی اسی طرح رہے گی، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا. میرے عزیزو، آج ہم اللہ کے عذاب کے آنے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. انسان راتوں دن کما رہا ہے، راتوں دن بزنس، کاروبار، آفس، دفتر کر کے مر رہا ہے، لیکن تب بھی اس کی چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. گاؤں میں سکون نہیں ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے، گھر میں کچھ سے کچھ ہو رہا ہے. یا تو بیٹا نافرمان نکل آتا ہے یا پھر بیٹی نافرمان نکل آتی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں. تو یہ آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی حب رسول کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں
تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. تمہارے والد سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک میں محبوب نہ بن جاؤ، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے. آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم کامل اور مکمل ایمان والے ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم حضور کی تعلیمات پر کیوں نہیں عمل کر رہے؟ حضور کی بتلائی ہوئی باتوں پر کیوں نہیں عمل کر رہے؟ حضور کے قول کو سن کر، اللہ کے حکم کو سن کر اپنی طبیعتوں کو کیوں نہیں بدلتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیتے تو اپنی طبیعتوں کو فوراً بدل لیتے تھے، فوراً بدل لیتے تھے. سب کچھ ایک طرف اور اللہ کے حکم، اللہ کے پیارے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے رکھتے تھے، طبیعتوں کو بدل دیتے تھے فوراً. اور یہی سب سے سچی محبت کی علامت ہے، اور یہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیتے تھے. اور قربان کرنے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزداری دیا اور خوشخبری دی، بشارت دی کہ المرء مع من احب، کہ جو بندہ کسی سے محبت کرے گا وہ اسی کا ہوگا. جو بندہ کسی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا وہ اسی کا ہو گیا. اب کوئی اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کر لیا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کل قیامت کے دن جنت میں پہنچانے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. ایک صحابی کی محبت دیکھیے حضور سے کیا واریانہ محبت ہے. فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں. جیسے آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو بےتاب ہو جاتا ہوں، اور اس طرح بےتاب ہوتا ہوں جیسے کہ مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی رہتی ہے. میں اس طرح ماہی بےتاب ہو کر رہ جاتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو اپنی آنکھوں کو آپ کی دیدار سے مشرف کرا لیتا ہوں. لیکن کبھی کبھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال آتا ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ کا ٹھکانہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں وہاں پر کیسے دیدار آپ کو کروں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی جملہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، جیسے ہی یہ جملہ صحابہ نے سنا کہتے ہیں کہ تمام چیزوں سے زیادہ اس جملے پر خوشی ہوئی کہ چلو آج تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سند مل گئی ہے کہ پھر ہم تو حضور کے ساتھ جنت میں رہیں گے. تمام خوشیوں سے زیادہ یہ خوشی کا جملہ ہمیں آج سننے کو ملا. صحابہ فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہونے کا ذکر فرمایا. اب میں اس محبت رسول کے تقاضے کو رکھتا ہوں کہ تقاضا بھی اس کے کچھ ہے. صرف محبت کرنے سے انسان کامل طور پر مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پوری طرح مطیع اور فرما بردار بھی بن جانا پڑتا ہے.
اس لیے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے کیے ہوئے کاموں کو پسند نہ کرے اور اس کے حکموں پر عمل نہ کرے، تو یہ تو بھائی محبت نہیں ہوئی، یہ تو خلاف عقل بات ہے۔ بلکہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کی وجہ سے اس کے ہر قول و فعل سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، اس کے ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے، اور حکم پر عمل کرنا ہی محبت کی سچی دلیل ہے۔ تو اس محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ تقاضا نمبر 1، پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کریں، توقیرہ و تعظیمہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کیا کریں؟ تعظیم اور اسی طریقے سے احترام کریں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر اور ظاہر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا احترام کرو۔ عزت اور احترام کرنا یہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بھی مت چلو، آگے بھی مت جاؤ۔ اور آگے جانے کا مطلب، آگے نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم تمہارے پیغمبر تمہیں دے اس پر عمل کرو۔ آگے نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر تمہیں حکم دے اس حکم پر عمل کرو اور فوراً اپنی طبیعت کو بدلو۔ کوئی سا بھی نقصان تمہارا ہو جائے اس نقصان کو گوارا کر لو، لیکن اپنے پیغمبر کے حکم سے آگے نہ جاؤ۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیارے پیغمبر کے حکم سے ہم حکم اس طرح بات پر جا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اب ہم داڑھی کٹا رہے ہیں، داڑھی منڈا رہے ہیں، تو ہم اللہ کے حکم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بتائیے دل میں اترنے کی نہیں ہے بات، قبول کرنے کی نہیں کر رہے کہ آگے جا رہے ہیں اور آگے جانے کو منع فرمایا۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے پاس اسلاف کی زندگی پاک ستھری زندگی ہے۔ آپ نے اور میں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے، بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کبھی اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، مدینہ سے آگے نکل جاتے تب جا کر سوار ہوتے۔ تو لوگ کہتے کہ امام صاحب آپ مدینے میں اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے، کیا بات ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جملہ سنیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کی زمین پر، جس مٹی پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، اس مٹی پر میری سواری ہو اور میں اس پر سوار ہو
کہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ نبی کی زمین کے ساتھ بے حرمتی ہے. اسی لیے آپ نے وہ جملہ بھی بارہا سنا ہے کہ کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہ کر قضاء حاجت نہیں کرتے، قضاء حاجت کے لیے باہر چلے جاتے تھے، کہیں نبی کی زندگی آلودہ اور گندا نہ ہو جائے، باہر چلے جاتے. یہ ہے نبی کے حکم سے آگے نہ جانے کا مطلب. اور صحابہ نبی کے ایک ایک حکم پر لبیک کہتے تھے، اسی لیے وہ کامل طور پر مومن تھے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا بھتیجا ناخن میں کچھ کنکر رکھ کر اس طرح کھیل رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کے ہی منع کیا، فوراً جو ہے بھتیجا وہ کھیل بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے ہی رہے، پھر جو ہے نظر بھٹکی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی، پھر ان کا بھتیجا کھیلنے لگا، اور پھر حضرت کی نظر پڑ گئی بھتیجے پر. اس وقت اپنے بھتیجے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے، میں تمہیں نبی کا حکم سنا رہا ہوں اور تم نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. سنو، آج سے جب تم بیمار ہوگے تو کبھی میں تمہاری تیمارداری کو نہیں جاؤں گا، اور سنو، جب تک تم نبی کے حکم پر عمل نہیں کرتے اس وقت تک میں اپنا کلام تم سے، اپنی بات چیت تم سے کرنا بند کر دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے نبی کے قوم سے، نبی کے حکم سے عشق اور محبت کا جذبہ. آج ہم کس جذبے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آگے بڑھیے، بہت تفصیلات ہیں. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہے، ہم سب کی مائیں ہیں، کیا محبت کرتی تھی حضور سے. ان کے والد جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، اور آتے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور کے بستر کو جمع کر دیتی ہیں. تو باپ نے کہا، بیٹی، باپ کے آنے پر تو خوشی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے بستر لگاتی ہے بیٹی، اور تم کیا کر رہی ہو کہ اپنی بستر سمیٹ رہی ہو اور مجھے ایسے ہی بیٹھنے دے رہی ہے دوسرے بستر پر. تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بستر کسی عام بستر کی طرح نہیں ہے، یہ بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، کہ جس بستر پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے ہیں، جس بستر پر میرے چہیتے شوہر آرام فرمایا کرتے ہیں، اس بستر پر کوئی کافر اور مشرک بیٹھ جائے کہ مجھے گوارا ہے. یہ ہے محبت. تو پہلا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ حضور کی عظمت اور حضور کی ہم تعظیم کریں. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور جن سے محبت کرے ان سے محبت کی جائے. حضور جن سے محبت کرے ان سے محبت کی جائے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. حضور نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی ہے. اب ایک ایک صحابی سے، ایک ایمان والے کا محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے. کسی بھی صحابی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک صحابی سے اللہ کے پیارے حبیب نے محبت کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں لوگ
وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبوب جس چیز سے محبت کرے اس سے محبت کرنا ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مجھے بڑا ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کی زندگی کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں اور صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو علماء کرام نے منافق کہا۔ وآیۃ الایمان حب الانصار وآیۃ النفاق حب الانصار، کہ جو انصار سے محبت کرے اس کے ایمان کی کامل ہونے کی دلیل ہے، اور جو انصار سے بغض کرے وہ منافق ہے، گویا کہ منافق کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ صحابہ امت مسلمہ کے لیے بہت قیمتی دولت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی نبوت کی دلیل کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ نبی کے سچے ہونے کے گواہ کون بنے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ وہی سب سے پہلے نبی کو دیکھے ہیں اور وہی نبی کے گواہ بھی ہے، اور آپ اسی گواہ کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا مثل اصحابی کمثل الملح فی الطعام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثال اس طرح ہے جیسے کھانے میں نمک۔ صحابہ کی مثال کس طرح ہے؟ اس طرح ہے جیسے کھانے میں نمک۔ جس طریقے سے نمک کے بغیر کھانے کا ذائقہ نہیں، اسی طریقے سے صحابہ سے محبت کیے بغیر ایمان کا ذائقہ اور حلاوت نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی، من حفظنی فی اصحابی، جو میرے صحابہ کی حرمت اور ان کی عزت کی حفاظت کرے گا، کنت لہ یوم القیامت حافظا، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے محافظ بنوں گا۔ جو صحابہ کی عزت کو بچائے گا، ان کی حرمت کو بچائے گا، ان کی عزت کو بچائے گا، میں کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے محافظ بنوں گا اور جنت تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ ہے محبت کا دوسرا تقاضا۔ تیسرا تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ کہ جن چیزوں سے حضور کی نسبت ہو جائے ان چیزوں سے بھی محبت اور ان کا احترام کرنا۔ یہ تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے پیارے حبیب کی طرف ہے ان چیزوں کا بھی احترام ہمیں کرنا۔ جیسے حضرات علماء کرام نے فرمایا مکہ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ کی نسبت میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اسی لیے مکہ اور مدینہ کی بھی عزت اور احترام کرنا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے اور آپ نے ابھی جشن میلاد النبی کے موقع پر دیکھا کہ بڑے بڑے کعبۃ اللہ کا پوسٹر راستوں میں لگائے تھے، مدینہ منورہ کا پوسٹر لگائے تھے۔ خدا نہ خواستہ رات کے وقت اگر کوئی کتا پیشاب کر دیا اس پر تو کون مجرم ہے؟ آپ مجرم ہیں، بتائیں کون مجرم ہے؟ وہی مجرم ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی مجرم ہے جس نے یہ پوسٹر لگائے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا دل پھٹ جانا چاہیے یہ بات سن کر کہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھے کہ مکہ المکرمہ کا پوسٹر راستوں میں رکھا ہے، مدینہ منورہ کا پوسٹر باہر لگا ہوا ہے، رات میں سناٹے میں گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی کتا یا کوئی دوسرا جانور پیشاب کر دیا تو حرمتی کرنے کے کون دریا بنے؟
آپ اور میں بڑے اچھے انداز میں یہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اور اپنے شوق کا اظہار کر لیتے ہیں. میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے میری نسبت ہے اور جن چیزوں کی نسبت میری طرف ہے ان چیزوں کی بھی حفاظت تم پر لازم ہے ضرور. یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آئندہ آپ ارادہ کریں، عہد کریں کہ کبھی اس قسم کے فضولیات پر ہم نہیں لگیں گے کہ بڑے بڑے پوسٹر راستوں میں ڈال دیں گے. اللہ محفوظ فرمائے گا. کیا آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا؟ یہ کون کہے گا میرے بھائی کیا آپ میں ایمانی حرارت نہیں ہے، آپ میں غیرت ایمانی نہیں ہے تو پھر ایمان تازہ کیجیے اور پھر دوبارہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے. نہیں تو بے غیرتی کے جنازہ آپ کے یہاں ہے. یہی بات میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، آئندہ کبھی یہ غلطی نہ کیجیے. کیا ضرورت ہے غیروں کی طرح گنیش کی طرح ان کی تصویر باہر لگا دیں؟ کیا اسلام کوئی چھوٹا مذہب ہے؟ کیا اسلام دوسرے مذہب کے نیچے آتا ہے؟ اسلام تو سارے مذہبوں میں اعلیٰ مذہب ہے. کیا ضرورت ہے گنیش کی طرح تصویر لگا کر باہر آپ لٹکا دیں؟ ایسا نہ کیجیے. اسلام کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان. کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ صحابہ کے درمیان کبھی ایسا معاملہ پیش آیا؟ کیا صحابہ سلف نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے اور آپ نے یہ کام انجام دیا؟ ضرورت نہیں ہے. آئندہ ایسا مت کیجیے، توبہ استغفار کیجیے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت باتیں ہیں، بہت تقاضے میں محبت رسول پر رکھنے چاہ رہا تھا، بہت سارے تقاضے میں رکھ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام تقاضوں پر جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.